ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جتنے بھی ساتھی سوالات کرتے ہیں انہی سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ لیکن پچھلے ہفتے اور اس سنیچر دونوں سنیچر ہم سے جو سمجھے کہ مس ہو چکا ہے اور گھر پر تھے پچھلے ہفتے، تو اس ہفتے جمعہ کو دن ہی جمعرات کے دن ہی گھر سے یہاں آ گئے تھے۔ لیکن سنیچر سے میں کوشش کر رہا ہوں، سمجھے کہ موبائل کے چینجنگ کی وجہ سے کیمرہ میک وغیرہ سا کچھ کام نہیں کرا، تو کچھ پرابلم تھا جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو رہے تھے۔ تو اتنی تاخیری کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے وہی جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ سوالات بہت زیادہ ہیں، 20 یا 21 یا 27 کے قریب سوالات ہیں، لوگوں نے بچوں نے ساتھیوں نے سوالات کیے ہیں۔ لیکن میں نے سوچا ہے کہ آج کی ویڈیو کو صرف 15 منٹ کے اندر ہی اس کو ختم کر کے اور کچھ سوالات اس میں سے لے کے اس کا جوابات دیں گے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے سمجھیے کہ منگل کے دن شام میں یا صبح میں پھر جو ہے دوسرے ایپیسوڈ میں جو ہے اس میں ہم سوالات کے جوابات رکھیں گے۔ تو آج کے سوالات جو ہیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے سب سے پہلا سوالات ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی کلاس میں داخلہ لینا ہو تو کون سی کتاب کا امتحان دینا ہوگا؟ دیکھیے، مفتی کلاس میں اگر امتحان یعنی داخلہ لینا ہے تو اس کا امتحان جو ہے، اس سے پچھلے والی میں ہم نے بتلایا تھا، اس میں شرائط یہ تھے کہ 2 سال اس کے اندر اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ شرائط یہ کہ وہ اچھے باصلاحیت فضلاء ہو، فاضل ہو، اور ان کے اندر صلاحیت زیادہ ہو، سب سے زیادہ فقہ کے تعلق سے ان کے اندر صلاحیت زیادہ ہو، یہ سب سے زیادہ مانیتا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کو فقہ کے اندر صلاحیت ہوگی عربی میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ فقہ کی کتابیں جو ہیں ہدایہ ہیں، شرح وقایہ ہیں، الفقہ المیسر ہے، اور بھی جو ساری کتابیں ہیں مسئلے مسائل کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، انہی کتابوں کے تعلق سے آپ سے سوالات ہوں گے، اور ان سوالات کا جو ہے جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اور کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو فتویٰ کے تعلق سے ہوگا، تو اس پر بھی کچھ آپ کے پرچے میں اس طرح کے سوالات بھی آ سکتا ہے۔ تو کتاب وہی ہوگا، ہدایہ جو کتابیں ہیں اسی میں سے آپ کا امتحان ہوگا، اس لیے ہم لوگ اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد دوسرے ساتھی لکھے ہیں کہ مولانا صاحب، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عربی اول میں داخلہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی اور مدرسے میں نہ تعلیم حاصل کی ہو، مطلب فرام اسٹارٹنگ بٹ طالب علم حفظ قرآن ہو، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، اگر کوئی طالب علم حافظ قرآن ہے تو ان کو چاہیے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو ہے آپ عربی اول میں ایڈمیشن نہ لیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو ہے عربی اول کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، جو بیسک جو نیچے کی جو کلاسیں ہیں وہ وہاں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ تو عربی اول کی جو تعلیم آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو شاخ ہیں، برانچ ہیں، اس میں جا کے آپ تعلیم حاصل کریں۔ ندوے کے اندر جو ہے عربی اول کی تعلیم، ابتدائی کلاس کی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں صرف فضیلت ہے، تخصص فی الادب ہے، خصوصی ہے، پھر اس کے بعد تکمیل فی الادب ہے، فضیلت میں، افتاء میں، یہ سارے کلاس میں اونچے کلاس جو آپ سمجھیے کہ کسی مدرسے سے فارغ ہو کر آئے ہیں، عالمیت کا کورس مکمل طریقے سے کر کے آئے ہیں، تو ایسے طلباء کے لیے ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ ندوے کے اندر آ کر جو ہے عربی میں مہارت حاصل کرنا اگر چاہتا ہے تو وہ تخصص فی الادب میں امتحان داخلہ لے، تکمیل فی الادب میں جو امتحان میں بیٹھے تو اونچے کلاس کا ہو سکتا ہے، نیچے کلاس کا نہیں ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد ایک اور ساتھی لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علاوہ کیا لکھنؤ میں کوئی مدرسہ ہے؟ مثال کے طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں قاسم مدرسہ، دارالعلوم زکریا اور دارالعلوم جمعیت الشیخ۔ تو دیکھیے اس طرح کا کوئی مدرسہ لکھنؤ کے اندر نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے۔ یو پی کے اندر تو ہوں گے، لیکن لکھنؤ جو شہر ہے اس کے اندر ہمیں جہاں تک معلوم ہے اس طرح کے مدرسے نہیں ہیں، صرف ایک دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی ہیں جی۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ مولانا تخصص فی ادب اور تکمیل ادب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے تخصص فی الادب اس کا 1 سال کا کورس ہوتا ہے، جس میں خاص چنندہ ابواب جو ہے عربی کے تعلق سے جس کو بتلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکمیل معنی مکمل طریقے سے 1 سال کے اندر جو ہے ادب کے تعلق سے ساری کتابیں ادیب آپ کو بنا کے بھیجیں گے۔ تو دونوں کا سبجیکٹ، دونوں کی نصابیں جو ہیں کتابیں الگ الگ ہیں، اور ان دونوں میں کون سی کتابیں ہیں جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہیں موقع ملا تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سب کتابوں کا نام۔ اور ہمیں عالمیت کے بعد عربی اچھی طرح سیکھنا ہو تو کون سی صوبے میں داخلہ لیں؟ تو دیکھیے اگر عالمیت کرنے کے بعد اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تخصص فی الادب میں لیں، پھر اس کے بعد 1 سال تکمیل ادب میں لگا دیں، 2 سال اس میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عربی بہت اچھی اور ڈینجر ہو جائے گی، اور آپ عربی میں اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ حضرت عربی ادب میں داخلہ لینا ہو تو کون سی کتاب کا مطالعہ اور تیاری کرنا چاہیے، اور امتحان کی ترتیب کیا ہوگی؟ دیکھیے عربی ادب میں داخلہ اگر لینا ہو تو کون سی کتاب کا مطالعہ کریں، تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس کے لیے آپ حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی الندوی صاحب کی کتاب ہے منصورات، مختارات، دیوانہ حماسہ، وہ تو الگ ان کی کتاب نہیں ہے، اور کلیلہ دمنہ، یہ جو عربی کی جو کتابیں ہیں چنندہ ندوے کے اندر جو نصاب میں شامل ہیں، ان کتابوں کی آپ تیاری اچھے طریقے سے کر لیں۔ عربی کے اندر سوالات عربی کے اندر ہوں گے، اگر آپ عربی کے اندر جواب دیں گے تو اور نور علی نور ہو جائے گا، لیکن اگر اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اچھے انداز میں کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کتابوں کا میں نے جو بتلایا ہے، منصورات ہے، مختارات ہے، دیوانہ حماسہ ہے، کلیلہ دمنہ ہے، اور بھی جو ساری کتابیں عربی کی ہیں اس کو بھی آپ رٹ ڈالیں اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں جی۔ اس لیے کہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عربی کے اندر جو آپ کا داخلہ لیتے ہیں اس کا جو امتحان ہوگا تو ایک گرامر کے تعلق سے بھی پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ ایک لائن کے الفاظ دے دیا یا 2 لائن کے عربی میں دے دیا اور لکھ دیا کہ جو اس کا ترجمہ کریں، اور خط کشیدہ جو الفاظ ہے یعنی جہاں پہ خط کشیدہ لکھا ہوا ہے، لکیر کھینچا ہوا ہے، اس کی تشریح کریں۔ تو اس کی تشریح کا مطلب یہ ہے کہ لغوی بھی اور نحوی صرفی بھی دونوں ترکیب یعنی کہ تشریح کرنا ہوگا کہ کیا بن رہا ہے، فعل ہے کہ مضارع ہے، مفعول لہو ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تو اس کی بھی تیاری کریں، سمجھ رہے ہیں، اس کی بھی تیاری کرنا ضروری ہے جی۔ اور امتحان کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو امتحان کے ترتیب کے تعلق سے ندوے سے ابھی کوئی اعلان نہیں آیا ہے، یہ اعلان آتا ہے رمضان سے پہلے ہی کہ یہ امتحان کب سے کب تک ہوگا، کون دن ہوگا، کتنے تاریخ کو ہوگا، یہ میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے بعد ساتھی لکھیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھیں کہ اگر عربی ادب پڑھنے کے لیے دور حدیث کا کتنا فیصد ضروری ہے؟ 60 سے اوپر ہونا چاہیے جی، 65 سے اوپر، 60 سے لے کے 65، اس سے زیادہ ہو تو اور اچھی بات ہے، نور علی نور ہے۔ 70، 75، 80، 85 اگر ہو تو پھر تو آپ کا بے دھڑک سمجھیے کہ داخلہ ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ امتحان پاس کرنا ہوگا، پاس آؤٹ ہونا ہوگا جی۔ کم سے کم 65 جو ہے آپ فیصد ضرور لائیں، 65 کے یعنی 65 کے اوپر ہی کا جو ہے منصوبہ بنائیں ابھی سے، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک ساتھی لکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن کہ حضرت اگر ایک کلاس میں داخلہ نہیں ہو تو کیا مجھے کسی اور کلاس میں داخلہ لینے کا موقع دیں گے؟
देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर आप जो एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए पहले ही फॉर्म भरा जाता है, आपको तो मालूम ही है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो किसी एक क्लास में भरिएगा, है कि नहीं, किसी एक क्लास के ताल्लुक़ से। जैसे कि आप मान लीजिए आप तख़स्सुस फ़िल अदब में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि उसी क्लास का ही आप फॉर्म भरिएगा। अब मान लिए कि आप उसमें फॉर्म भर दिया, आप सेलेक्टेड हो गए, एक्सेप्ट हो गया, मैसेज आ गया कि आप नदवा फ़लाँ तारीख़ को आ सकते हैं इम्तहान देने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इम्तहान में बैठा तो बैठने के बाद पता चला कि इम्तहान में आप पास नहीं कर सके इम्तहान, तो आपका एडमिशन नहीं हुआ। अब आप चाहें कि कोई दूसरा ऑप्शन वहीं पर कि भाई चलो इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में ले लें, तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? वो इसलिए कि 1 महीना पहले ही फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको दिया गया था कि किसी एक चीज़ में लीजिए जिसमें आपको महारत हासिल हो और आपको यकीन हो कि हम इसमें पास कर जाएंगे, तो आप ले लेते वहीं पर उसी जगह, बाद में मौका नहीं मिलेगा जी। किसी और मदरसे में जाके ले सकते हैं। उसके बाद साथ लिखें सलीमुद्दीन साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिखें कि हज़रत हर क्लास की किताबों का नाम बताइए। देखिए नदवे की जो है सानिया से लेकर आलिया राबिया तक, खुसूसी अव्वल से लेकर खुसूसी खामिस यानी आलिया राबिया, उसमें आगे जाकर मिल जाता है। इन दोनों क्लासों की किताब का नाम हमने 2 मरतबा वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से ओनली वीडियो, तो उसमें आपको मिलेंगे निसाब के ताल्लुक़ से किताबों का नाम। हाँ, अब जो हमने बतलाया था उस बीच में एक कौन से क्लास इसमें चलते नदवे के अंदर, जैसे तदरीब फिल तकमील है, अरबी अदब है, तख़स्सुस फिल अदब है, तो इन सब के क्लास का नाम हमने अभी किताब का नाम नहीं बतलाया, तो इंशाअल्लाह हम आगे वाली वीडियो में बतलाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं और कर रहे हैं जी। उसके बाद एक साथी लिखे हैं कि भाई आप लखनऊ में कहाँ रहते हो और मुस्लिम लोगों के रहने के लिए कौन सी सिटी ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ बताएं। ये कौन सी बात हो गई भाई? देखिए हम तो लखनऊ में रहते नहीं हैं, हमारा जो है अभी बेतिया के अंदर हम रहते हैं, जो मगरबी चंपारण में आता है, वेस्ट चंपारण जिसको कहते हैं, इसमें आता है। और हम यहीं रहते हैं बेतिया में ही। बेतिया जो है नगर निगम हो गया, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूर पर अंदर एक गाँव है, वहाँ रहते हैं। इमामत भी है, मदरसा भी है माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और हासिदीन के हसद से बचा के रखें और जालिम के जुल्म से। और जहाँ तक मुसलमानों के रहने की जो सिटी है, देखिए आबादी के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के रहने के ताल्लुक़ से हमने किताब में पढ़ा था कि पहले पड़ोसी देखो फिर घर ख़रीदो, यानी ज़मीन ख़रीदो घर ख़रीदो। क्या मतलब? पहले ये देखें कि आप जिस इलाक़े में रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ दीनी माहौल का एतबार है, यानी दीनी माहौल का रुझान है कि नहीं, और नज़दीक में जो है मस्जिद है कि नहीं है, उस इलाक़े में मस्जिद है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर आप उस महल्ले में, उस गांव में रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कि जो है आपने कुछ देखा कि भाई ज़मीन सस्ती मिल रही है, चलो यहीं रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे ये होता है कि वो कहते हैं नहीं कि जाहिलों के साथ रहते रहते मैंने खुद अपने आप को जाहिल बना लिया। तो आप जिस माहौल में रहेंगे उसी माहौल में आप होके रह जाइएगा। और ये माहौल का असर होता है, कभी कभी अक्सर व बेशतर हो जाता है। तो इसलिए ऐसी जगहों को चुनें जहाँ मुस्लिम इलाक़ा हो, मुस्लिम ज़्यादा रहते हों, मस्जिद हो और दीनदारी का माहौल हो, बच्चे वहाँ के मकतब में जाते हों पढ़ने के लिए, तालीम का रुझान ज़्यादा हो, तो ऐसी जगहों को आप चुनें और वहाँ रहें जी। यही मेरी राय है जी। बस इतना ही रहने दें। अभी सवाल 10-15 और हैं, यानी 10-12-13 हैं अभी, तो इंशाअल्लाह मंगल वाली वीडियो में हम आपके सामने उसको रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आया हो, तो आप बेधड़क मुझसे कॉल करके या इसी वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।